نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ آپ حضرات کے سامنے جلسے سے پہلے ہر چہارشنبے کو عشاء کے بعد عقائد کی مجلس چل رہی تھی۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ عقیدے کے معنی ہیں دین کی وہ بات اور وہ خبر اور وہ بنیادی بات جو قرآن سے یا حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی گئی ہو، اس کو دل میں مضبوطی سے بٹھا لینا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ مختصر زبان میں دین کی وہ بات یا خبر جس کو دل میں مضبوطی سے جمع لیا جائے، بٹھا لیا جائے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے خلاف کوئی بات دل میں آئے تو دل کو جھٹکا لگے، جیسے اللہ ایک ہے اور وہ بے عیب ہے، اکیلا ہے، دل میں وسوسہ ہے اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی ہو، نعوذ باللہ، دل میں جھٹکا لگے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا ورڈ ہے۔ عقیدہ اس کے لفظی معنی ڈکشنری کے معنی ہیں بندھی ہوئی گھاٹی۔ جیسے رسی کو کسی رسی کے اندر کوئی گھاٹی ڈالی جاتی مضبوطی کے لیے، اس کو عربی زبان میں عقدہ کہتے ہیں، گھاٹی جو کسی چیز کو باندھ کر ڈالی جائے مضبوطی کی، اسی سے عقیدہ ہے۔ عقیدے کو عقیدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دل میں اتنی مضبوطی کے ساتھ جمایا جاتا ہے، اس کے خلاف آدمی میں کوئی بات لائے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ تو عقیدہ دین کی اس خبر یا اس بات کو کہتے ہیں جو دل میں مضبوطی کے ساتھ جم جائے، جمع لی جائے، جس کے خلاف کوئی بات آئے تو دل کو جھٹکا لگے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ یہ بات بھی پہلے آئی تھی، ہمارے دین کو اگر شارٹ کٹ انداز میں سمجھا جائے تو دین کے دو حصے کتنے ہیں؟ ایک عقیدہ اور ایمان، دوسرا عمل۔ بولیے، ایک عقیدہ اور ایمان، دوسرا عمل۔ عقیدے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، عمل کا تعلق جسم اور مال سے ہے۔ ایسے اللہ کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں کوئی بھی عقیدہ رکھنا ہے، جیسے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، یہ بات اگر بٹھانا ہے تو کہاں بٹھائیں گے؟ آنکھ میں، کان میں بٹھائیں گے، دماغ میں بٹھائیں گے، دل میں بٹھائیں گے؟ کہاں بٹھائیں گے؟ دل میں بٹھائیں گے، دل کے ذریعے دماغ میں۔ جو بات دل میں مضبوطی کے ساتھ بٹھائی جائے دین کی، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور ایمان اور عقیدے کا تعلق دل سے، اور دوسرے اعمال اور احکامات کا تعلق کس سے ہے؟ یا تو جسم سے ہے یا مال سے، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ کے اعمال جسم سے ہیں، اور زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ کا تعلق مال سے، مالی عبادت یا جسمانی۔ تو دین کے دو حصے ہیں، کتنے حصے ہیں؟ دو۔ پہلا حصہ ایمان اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ایمانیات یا عقائد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
ایمانیات یا عقائد. ایمانیات کا مطلب وہ چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ہر مسلمان کی، تو ان کو ایمانیات کہتے ہیں. دوسرے حصے کو اعمال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اعمال کا لفظ تو بار بار ہم سنتے رہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اعمال. میں اپنی بات سمجھا سکا نہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ نئے حضرات ان کو سمجھ میں آ گئی بات؟ دین دو حصوں کا نام ہے، مختصر انداز میں سمجھیں گے، مجھے لمبی بات بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ مختصر 10-15 منٹ میں بات ختم کر دیں گے. دین کو شارٹ کٹ انداز میں سمجھا جائے، دین کے جتنے احکامات ہیں قرآن کے، حدیث کے، حضور کے بتائے سب، وہ دو حصوں پر تقسیم ہوتے ہیں. پہلا حصہ وہ ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کو ایمانیات کہتے ہیں، اور ان کا تعلق دل سے. کس سے ہے؟ دل سے. دوسرے دین کا جو دوسرا حصہ ہے ان کو اعمال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان کا تعلق یا تو انسان کے جسم سے ہے یا انسان کے مال سے. زبان سے ذکر کرے وہ بھی جسم کا حصہ ہے، آنکھ سے کوئی عبادت کرے وہ بھی جسم کا حصہ ہے، ہاتھ سے کوئی عبادت کرے وہ بھی جسم کا حصہ ہے، پیر سے کوئی عبادت کرے وہ بھی جسم کا. جیسے نماز ہے، نماز میں سب استعمال ہوتا ہے. روزہ ہے، روزے میں بدن استعمال ہوتا ہے، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں. حج میں بھی طواف کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفہ جاتے ہیں. تو اسی طریقے بعض اعمال کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، بعض اعمال کا تعلق مال سے. دونوں کو ملا کر اعمال بول دیتے ہیں. کیا بول دیتے ہیں؟ بس. تو عقیدہ ایسی چیز ہے، یہ دین کا فاؤنڈیشن ہے جس پر اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے. کیا کھڑی ہے؟ اگر کسی بلڈنگ کی بنیاد، فاؤنڈیشن وہی صحیح نہ ہو، کانکریٹ کا جو کام ہے بنیاد کا، فاؤنڈیشن کا، وہی صحیح نہ ہو تو بلڈنگ مضبوط رہتی ہے. ایسے ہی جس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہ ہو اس کے سارے اعمال بیکار ہیں. یہ ایک آدمی جبہ پائجامہ پہن رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر اب بتاؤ اس کی نماز قبول ہوگی؟ اس کا روزہ قبول ہوگا؟ اس کا ذکر قبول ہوگا؟ ایک آدمی ہے خوب اللہ کی عبادت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر اس کے دل میں ہے یہ جنت جہنم کا جو ذکر اللہ نے قرآن میں بولا ہے، یا خبر کے عذاب کی جو بات بالکل بوکس ہے، کیا بول رہے علماء، ہمیں بھی سن رہے ہیں، کوئی حقیقت نہیں، بوکس ہے. تو اب اس کی عبادت قبول ہوگی؟ اس کا ذکر قبول ہوگا؟ صدقہ خیرات قبول ہوگا؟ کوئی بھی عمل قبول نہیں. کیوں؟ اس کا بنیادی عقیدہ ہی غلط ہے. ایسے ہی ایک آدمی سب کچھ عبادتیں کر رہا ہے، دیکھا دیکھی مسلمانوں کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن دل میں ہے اللہ بھی خدا ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا بھی ہے، بیوی بھی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، چھپایا. اور ایسے کئی خدا ہے، اس میں سے اللہ بھی خدا ہے، کہ اللہ بڑا خدا ہے، دوسرے چھوٹے خدا ہے. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھ کر نماز روزہ سب عبادت کرے، قبول ہے؟ تو بولو کہ قبول ہے؟ نہیں ہے. کیوں قبول نہیں ہے؟ عقیدہ غلط. اس کا عقیدہ کون سا عقیدہ؟ اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ غلط ہے. ایسے ہی اگر کوئی آدمی دین کی سب چیزوں کو مان رہا، یہ تقدیر سمجھ میں نہیں آ رہی. سب تقدیر اللہ لکھے گئے تھے، پہلے سے مرنے سے پہلے لکھے گئے تھے، اور زندگی بھر کیا کھاتا، کیا کماتا، کہاں مرتا، کہاں نہیں، سو اللہ نے لکھے. وہ دیکھو ایسا چاہیے، اسی بات بول رہے ہیں، بوکس ہے نوز باللہ. ایسا کوئی عقیدہ رکھے تو مسلمان رہتا نہیں رہتا؟ مسلمان رہتا نہیں رہتا؟ بولو کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ تقدیر پر غلط ہے. تقدیر پر ایمان لانا ضروری. بہرحال اب اتنی بات سمجھ لیجئے، عقیدہ اتنی بنیادی چیز ہے، عقیدے میں اگر کسی کی خرابی ہے، دلگل ہے عقیدہ، اور اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. ہاں اس کے مقابلے میں ایک آدمی بائی چانس شرابی ہے، کبابی ہے، نماز نہیں پڑھتا، گنہگار تو ہے،
مگر دل میں اس کا ایمان صحیح ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور حضور کی بتائی ہوئی تمام باتیں سچی ہیں، اسلام سچا دین ہے، اسی پر نجات۔ ایک آدمی کا عقیدہ ایسا ہے، اندر نماز نہیں پڑھتا اور پھر بدکاری بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، اسی حالت میں مر گئی۔ اگر ایمان اس کا سلامت ہے، جتنے دن اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ سزا دینا منظور ہوگا، اللہ کو اتنے دن جہنم میں سزا دیں گے، پھر اس کے بعد کہاں داخل کریں گے؟ جنت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایک یاد کرو سب اللہ میں جنت میں، ایسا نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ایمان کی قدر بتانا ہے، جو کہتے ہیں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہمارا رہے گا تو جنت کے مستحق ہوں۔ وہ ایمان کب رہے گا؟ جب حضور کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر یقین ہو، ایمان ہو۔ جتنی باتیں حضور بتاتے ہیں اس میں سے ایک بات پر بھی ایمان نہیں ہے تو پھر آدمی جو ہے اسلام سے نکل جائے۔ میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جو ٹاپک ہے یہ روکھا ٹاپک ہے، خشک۔ خشک کے معنی کیا؟ روکھا روکھا۔ اس کو توجہ دے کر سنیں گے، توجہ لگا کر سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا، پھر مزہ بھی آئے گا، ایمان بھی بڑھے گا۔ ہمارے عام بیانات کی طرح، جمعہ کے بیان کی طرح، جلسے کے بیان کی طرح، دوسرے واقعات کی طرح آدمی سنے گا تو اسے جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ ٹاپک خشک ہے، کیا ہے؟ ہاں، واقعات، قصے وغیرہ آدمی بہت جلدی سن لیتے۔ یہ جو ایمان کا مسئلہ ہے، یہ آدمی اس کو جب قدردانی سے سنے گا تو دل میں بات بیٹھے گی، عظمت سمجھ میں آئے گی۔ نہیں بولے تو سمجھ کیا کیا نہیں بول رہے سب، اس لیے اس کو اسی عظمت کے ساتھ سننا ہے۔ عقیدہ جسے کہتے ہیں معلوم ہو گیا۔ تو عقیدہ کتنا ضروری ہے؟ ایک بلڈنگ ہے، اس کی بنیاد ہے، جب تک بنیاد مضبوط نہیں بلڈنگ کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ زور سے ہوا ہے تو زلزلہ ڈھل گئی، نہیں تو اگر بنیاد مضبوط نہیں، ذرہ کوئی بڑھے گا تو زور سے ہاتھ میں دھکا دیا کبھی بھی گر سکتی، اس کا کوئی بھی بھروسہ نہیں کہ کب تک باقی رہے۔ اسی لیے کیا مضبوط کرنا ہے؟ بنیاد۔ جس طرح گھر کے بلڈنگ کے لیے بنیاد ضروری ہے، ایسے اسلام کی بلڈنگ کے لیے عقیدہ بھی ضروری ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، اسلام کی بلڈنگ صحیح نہیں ہوگی۔ جیسے ایک آدمی دیکھیے تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے، خوب صدقہ خیرات کر رہا ہے، خوب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مگر دل میں عقیدہ رکھتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں، مگر نبی کے طفیل میں دوسرے بھی نبی آ سکتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نبی ہیں مگر آخری نبی نہیں ہیں۔ کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھے حضور بڑے نبی تو ہیں مگر آخری نبی نہیں، ان کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں۔ ایسا عقیدہ دل میں رکھ کر اگر کوئی آدمی دن رات بھی عبادت کرے تو وہ اس کی عبادت قبول ہے نہیں ہے۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبوت کا عقیدہ اس کا غلط ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں اچھی طرح ہونا چاہیے کہ عقیدہ اتنی بنیادی چیز ہے۔ عقیدے کا بگاڑ انسان کو کیا کرتا ہے؟ ایمان سے ہٹا دیتا ہے۔ اب ہمارے بس میں 2-4 منٹ کے اندر 2 عقیدے پڑھوں گا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے بعد مجلس ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کا بیان چل رہا تھا، کیونکہ بہت دنوں کے بعد پھر مجلس شروع ہوئی تو میں نے شروع کی باتیں دوبارہ دہرا دی ہیں تاکہ ذہن میں رہ جائے۔ اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو 5 منٹ کے اندر پوچھ لیں، اس کو مکمل کریں گے، پھر اور سوال ہو تو اگلے مجلس میں کریں گے۔ تو کس کے بارے میں عقیدے چل رہے تھے اس سے پہلے مجلس میں؟ اللہ کے بارے میں۔ کسی کو کچھ یاد ہے اس سے پہلے مجلس میں کیا ہوا تھا؟ کسی کو یاد ہے یہ بات؟ پوری دنیا پہلے بالکل ناپید تھی، موجود نہیں تھی، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی۔ یہ اسلام کا عقیدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ کمیونسٹ لوگوں کی طرح نہیں کہ دنیا ایسے ایک سسٹم سے شروع ہوئی، ایک سسٹم سے ختم ہو جائے گی، یا انسان پہلے بندر تھا بعد میں ہوتے ہوتے انسان ہو گیا۔ کمیونسٹ کا آج بہت سے مسلمان اسکول، کالج، یونیورسٹی میں
پڑھ رہے ہیں اور ان کو دین کی بنیادی تعلیم معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ کمیونزم یعنی کمیونسٹ لوگوں کے عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ بنیادی باتیں ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے عقیدہ نمبر 7، اللہ ایسا ہے کہ کوئی اس کے سوا پوجنے کے قابل نہیں، یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اب جو بھی آدمی آ کر یہ بولے گا کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کریں گے اور دوسرے کی بھی عبادت کریں گے، اللہ کے سامنے بھی سجدہ کریں گے، دوسرے کے سامنے بھی سجدہ کریں گے، تو اس کا ایمان نکل جائے گا۔ یہ اور بات ہے، اگر کوئی آدمی صرف کسی کے تعظیم اور عظمت کی وجہ سے سجدہ کرے، اس کو کافر مشرک تو نہیں بولیں گے، لیکن عمل شرکیہ ہے۔ شرکیہ عمل الگ ہے، شرکیہ عقیدہ الگ ہے۔ صرف کسی کو جیسے ماں باپ کے سامنے کوئی سجدہ کر دیا یا کسی بزرگ کے سامنے کوئی سجدہ کر دیا تو اسے کافر مشرک نہیں بولیں گے، یہ بولیں گے اس کا عمل شرک والا ہے۔ اس کا عقیدہ تو ایک ہی ہے، جتنی جماعت میں اللہ ایک ہے، اس کا عقیدہ بھی وہی ہے۔ جس بزرگ کے سامنے وہ سجدہ کر رہا ہے اس بزرگ کو بھی خدا نہیں مانتا ہے، تعظیم کا سجدہ کر رہا ہے مگر غلط کر رہا ہے، اس لیے کہ حضور نے خود اپنی عظمت کے لیے سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو وہ سجدہ کرنے سے کافر مشرک نہیں ہوگا مگر وہ عمل اس کا صحیح نہیں ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایک دم کافروں کی مشرکوں کی لسٹ میں لے جاتے ہیں، ڈائریکٹ کافر مشرک بول کر فتویٰ دے دیتے ہیں، ایسا نہیں دینا چاہیے۔ لیکن وہ عمل شرکیہ عمل الگ چیز ہے، شرکیہ عقیدہ الگ چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرک فی الاعتقاد، عقیدہ ہی غلط ہے۔ جیسے ہندوؤں عیسائیوں کی طرح اللہ بھی خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اللہ بھی خدا ہے، مہادیو بھی خدا ہے، اللہ بھی خدا ہے اور فلاں صاحب بھی۔ یہ ہے عقیدے کا شرک، یہ کہ عمل کا شرک۔ عقیدہ تو اللہ پر ہی، بھائی اللہ ہی ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا ہے، مگر عمل جو ہے نامناسب کرتا ہے تو عمل کا شرک ہے، عقیدے کا شرک ہے۔ عمل کے شرک سے آدمی گمراہ تو ہو سکتا ہے، کافر مشرک نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ ایسا ہے کہ کوئی اس کے سوا پوجنے کے قابل نہیں۔ پوجنا کہتے ہیں عبادت کو، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ نبی کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی، فرشتوں کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت صرف اسی کی ہوگی جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، جو ہمیں موت دے گا، جس کے پاس حساب کتاب ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ یہ شان خدا کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ پوری دنیا ایک وقت نہیں تھی، بعد میں پیدا کی گئی۔ اللہ کے نبی پر ایک وقت ایسا گزرا ہمارے نبی نہیں تھے، پھر اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو کبھی نہیں تھا، یا جس پر ایسا وقت آئے جو کبھی نہ رہے۔ دنیا میں جتنی چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے وہ ان پر ایسا وقت آیا ہے، وہ ان پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہ نہیں تھے، اور ایسا وقت بھی آئے گا جب وہ نہیں رہیں گے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب اللہ اسرافیل پہلا سور پھونکیں گے، دوسرا، تیسرا سور، جب دوسرا سور اللہ پھونکیں گے تو ملک الموت جو سارے دنیا کی روح قبض کرنے والے وہ بھی مر جائیں گے، تو باقی کون رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ رہے گا، ملم وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ ساجی کا مطلب شریک نہیں، کسی میں نہ قدرت میں شریک، نہ طاقت میں شریک، نہ خدا ہونے میں شریک، نہ روزی دینے میں شریک، نہ اللہ جیسا علم رکھنے میں شریک۔ کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، وہی ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر اور مقابل کا نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں۔ دنیا چلانے میں، رزق دینے میں، اور کیا کہتے ہیں، عزت دینے میں، ذلت دینے میں، اور بارش دینے میں، کسی چیز میں اللہ کا کوئی مددگار نہیں، ہیلپر نہیں ہے۔ اللہ کو کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں، اور جس کو کسی ہیلپر کی ضرورت ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ محتاج ہو گئے۔ جو کسی چیز میں کسی کا محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانے پینے کے محتاج تھے نہیں تھے، اللہ کے محتاج تھے نہیں تھے، وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ اپنے پیدا ہونے میں اپنے ماں کے محتاج تھے نہیں تھے، وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں جتنے خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے وہ کسی نہ کسی سے پیدا ہوئے نہیں ہوئے۔ جو کسی سے پیدا ہوا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس کا مددگار نہیں، نہ اس کا باپ ہے،
اللہ کا کوئی باپ نہیں، اور جس کا کوئی باپ ہو وہ خدا، بولو جس کا کوئی باپ ہو خدا ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی، اللہ کا نہ بیٹا ہے نہ بیوی ہے نہ باپ ہے۔ جس کا کوئی بیٹا ہو، جیسے رام چندر جی ہے ان کی بیوی بھی ہے، اور لکشمن ہے ان کی بیوی بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ ہے ان کی بیوی کے وقت بھی قیامت کے قریب ہوگی مگر ان کی ماں ہے۔ وہ ان تمام رشتوں سے پاک ہے۔ جس کا کوئی بیٹا بیوی اور جس کے خاندان والے ہوں وہ جو ہے خدا نہیں ہو سکتا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ بھولتا ہے اور نہ غلطی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھول بالکل نہیں ہوتی، اور اللہ سے کبھی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ کیا ان کی روح قبض کرنا تھا، غلطی سے ان کی روح قبض کر لیا، ایسا انسانوں سے ہوگا، اللہ سے نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نماز میں بھول ہو گئی ہے، 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت پڑھائے تھے حضور۔ یہ معلوم ہوا کہ حضور خدا نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، مگر خدا نہیں ہے۔ وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا اور وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ہوا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتے ہیں اور وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، آئندہ مجلس میں اللہ تعالیٰ کے متعلق اور عقیدہ نمبر 8، عقیدہ نمبر 9، یہ بہت ایسی بنیادی باتیں ہیں۔ آج ان باتوں کا اگر علم نہیں ہوگا تو بہت سے لوگ اسی راستے سے، عقیدے کے راستے سے گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ مثلا سوشل میڈیا پر بہت سے فتنے ہیں، وہ خدا کا جو تصور پیش کر رہے ہیں وہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ ایک پیر کے بارے میں نے پڑھا، خود لکھے ہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں نہ ان سے کوئی پیدا ہوا، جبکہ ان کے ماں کا نام بھی ہے، ان کے باپ کا نام بھی ہے۔ ایک پیر کے بارے میں جو اپنے آپ کو وہ اللہ کا ایک روپ کہہ رہے ہیں اور اللہ کی ولایت والا کہہ رہے ہیں، جب ان کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں؟ نہ وہ کسی سے جنے ہیں نہ جنے، جبکہ دنیا کی سب سے مقدس ہستی محمد الرسول اللہ بھی بی بی آمینہ سے پیدا ہوئی اور حضرت عبداللہ سے پیدا ہوئی، اور یہ جو ہے نالائق ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نہ کسی سے جنے ہیں نہ جنے۔ اور ایک گوہر شاہی نام کا ایک بدبخت ہے جو اس کی ٹی وی بہت چل رہی، وہ کہتا ہے کہ اس کا جو پیر ہے مرشد ریاض احمد گوہر شاہی وہ خدا کا بھی رب ہے، جبکہ وہ موٹر میکینک گزرا ہے، اس کی بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بیچارہ ہتھا ملتا بھی تھا، اس کو اللہ کا رب کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے خطرناک فتنے دنیا میں ہیں، اس لیے یہ عقیدے کی مجلس سے اپنا ایمان درست رکھیں اور اپنے گھر والوں کے ایمان کو بھی درست رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اس جلسے میں ہم سب کو اس طرف تنبیہ کی گئی تھی کہ اپنا ایمان درست رکھیں۔ اب کسی کو اس سلسلے میں کوئی بات پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیں، اس لیے کہ بس اوقات ذہنوں میں کوئی بات رہتی ہے، بس 5-6 منٹ کے اندر، 20 منٹ تو ہو گئے، 20-21 منٹ۔ اب اس کے بعد کوئی چیز ضروری پوچھنا ہو تو پوچھنا، بات ختم کر دیں گے، سوا 9 اتنی ہی کافی ہے تاکہ پھر آئندہ بھی اس کی طلب باقی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں یہاں بیان کی گئی ہے تو اس میں سے کوئی بات آپ حضرات کو پوچھنا ہے، یا عقیدے کے تعلق سے کوئی بات پوچھنا ہو تو جلدی پوچھیں، یا جو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں اس میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھیں۔ تو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی نہیں؟ کوئی بات پوچھنا ہے اس میں سے؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ کون بتائیں گے؟ عقیدہ کسے بولتے کون بتائیں گے؟ چلو عقیدے کا ڈکشنری کے معنی کیا ہے؟ عقیدہ ورڈ کے معنی کیا ہے ڈکشنری کے؟ ہاں، رسی کی گھاٹی، مضبوط گھاٹی کو بولو۔ کون سی زبان کا لفظ ہے عقیدہ؟ عربی زبان کا، شاباش ماشاءاللہ، عربی زبان کا لفظ، صادق ایک اچھا ہے، عربی زبان کا ورڈ ہے لفظ عقیدہ۔ اچھا، شریعت کی نظر میں عقیدہ کسے بولتے ہیں؟ اس میں شرمانا نہیں، دین سیکھنے سکھانے میں کبھی بھی شرمنا نہیں۔ یہاں کوئی کمپٹیشن نہیں، کوئی پولیٹیکل کا مسئلہ نہیں ہے، اپنے ایمان کو درست کرنے ہم بیٹھے ہیں، سوال جواب ہے تو کھل کر بولنا چاہیے۔ عقیدہ کسے بولتے ہوئے شریعت کی نظر میں؟
اور دیکھو میں جو لفظوں سے بولا وہ جو لفظوں سے بولنا بالکل ضروری نہیں، آپ جو سمجھے وہ الفاظ میں بولو، آپ کی زبان میں آپ کو جو سمجھ۔ عقیدہ کسے بولتے ہیں؟ اور وہ آپ بولے میں نے تو بولے عقیدہ کسے بولتے ہیں؟ اس میں کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ہاں عقیدہ کسے بولتے ہیں؟ اللہ پر ایک عقیدہ رکھ، دین کی وہ بات یا وہ خبر جس کو دل میں مضبوطی کے ساتھ جمع لیا جائے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اچھا ہمارے دین کے کتنے حصے، اگر شارٹ کٹ سمجھنا چاہیں تو دین کے کتنے حصے ہیں؟ کیا کیا؟ ایک ایمانی عقیدہ، ایک عمل۔ ہاں شاباش۔ اعمال کا تعلق کس سے ہیں؟